اگر نماز چھوڑنے کا کہیں بھی کوئی موقع ہوتا یا کوئی گنجائش ہوتی، تھوڑی بہت گنجائش ہوتی، تو اللہ تعالیٰ یوں فرما دیتے کہ امن کی حالت میں پڑھ لو، لیکن دشمن جب آ جائے اس کا خوف کا عالم ہوتا ہے، خطرے کا عالم ہوتا ہے، افراتفری کا عالم ہوتا ہے، بے چینی بے قراری کا عالم ہوتا ہے، اضطراری کیفیت ہوتی ہے، چلو اس وقت چھوڑ دو کوئی بات نہیں، یہ چلو چھوڑ دو بعد میں قضا کر لینا، نہیں، مکمل طور پر قرآن حکیم کے اندر حالت جنگ میں بھی نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ اگر نماز معاف ہوتی تو گونگے کو معاف ہوتی، گونگا تو ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن گونگے کو بھی اس چیز کا مکلف بنایا کہ کچھ نہ زبان سے کہو، جس طرح غیر مسلم ایمان لایا اور میں نے عرض کیا کہ اس نے صرف کلمہ پڑھا ہے، شریعت نے کہا کلمہ پڑھ لیا ہے، نماز پڑھنی ہے، سیکھنے سے پہلے ہی پڑھنی ہے، صرف ایکشن کرنے ہیں، کھڑا ہونا ہے مسلمانوں کی طرح، رکوع کرنا ہے مسلمانوں کی طرح، سجدہ کرنا ہے مسلمانوں کی طرح۔ اتحیات میں دیکھو کیسا نمازی بیٹھتا ہے، تو نے بیٹھک اٹھک کرنی ہے، یہ بیٹھک اٹھک تیری نماز کہلائے گی، صرف نقشہ قائم کرنا ہے۔ جس طرح غیر مسلم کو یہ فرمایا شریعت نے، اسی طرح گونگے کے لیے بھی یہی فرمایا، یہی طریقہ کہ کچھ زبان سے ادا نہیں کر سکتے، لیکن تو خوش قسمت اور خوش نصیب ہے کہ تو دل کے اندر کی نماز پڑھتا۔ دل کے اندر کی نماز میری اور آپ کی قبول نہیں ہے، اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نماز کی نیت باندھتے ہیں اور خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ خیالوں میں ثنا پڑھتے ہیں، خیالوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور ساری نماز خیالی نماز ہوتی۔ عام مومن کو پابند بنا دیا، فرمایا قرات ضروری ہے۔ قرات کہتے ہیں زبان سے حرکت کر کے لفظوں کو ادا کرنا، ہونٹ حرکت کر رہے ہوں، زبان حرکت کر رہی ہو، تو اس کو کہتے ہیں قرات، بولنے کو، لفظ کہنے کو۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کے اس طرح نماز پڑھے گا کہ خیالوں کے، اس کی نماز نہیں ہوگی، قرات چھوٹ گئی، قرات نہیں کی اس نے۔ اور ہوتا ہے بعض دفعہ عادت بنتے بنتے کئی لوگوں کی عادت بن جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں باقاعدہ، اور چونکہ دل کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں الفاظ، تو نماز میں صرف دل کے الفاظ نہیں، حالانکہ اللہ دلوں کے راز کو جانتا ہے، پتہ بھی ہے کہ دل سے یہ نہیں، قرات کو ضروری قرار دیا۔ امام کے لیے بھی 3 نمازوں کے اندر ضروری قرار دیا، اونچی آواز سے پڑھنا، فجر کے اندر، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں بلند آواز سے پڑھنا، اور ظہر اور عصر میں بھی چھوٹ نہیں دی کہ فرمایا آہستہ پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا ضروری ہے، قرات ضروری ہے۔ اگر کوئی امام قرات نہیں کرتا، خاموشی والی نمازوں میں اور خیالی نماز پڑھتا ہے، نہ خود نماز ہوگی اس کی، نہ مقتدیوں کی نماز ہوگی، اتنا بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اگر معافی کی گنجائش ہوتی تو گونگے کو معافی مل جاتی کہ چلو مجھے تو زبان ہی نہیں، حد نہیں، فرمایا نماز پڑھنی ہے، ہر حال کے اندر پڑھنی ہے۔ اگر گنجائش ہوتی چھوڑنے کی تو حضور اس قدر تاکید کیوں کرتے اور تعمیل کیوں کرتے اور عمل سے ظاہر کیوں فرماتے؟ آخری خطبہ جب آپ سنتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اچھی نصیحتیں کی، وہاں آپ کو یہ جملہ ملے گا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، یہ نصیحتیں آخری حضور کے خطبے کے اندر، حج کے خطبے کے اندر، لوگوں نماز کا دھیان کرنا، لوگوں اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، لوگوں خواتین کے معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں حساس معاملہ ہے، ہوشیار رہنا، اللہ سے ڈرنا۔ کیسی نصیحتیں ہیں، کیسی نصیحتیں ہیں، کاش ہم بار بار رپیٹ کریں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ الصلاۃ الصلاۃ، یہ تو آخری خطبہ ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب زندگی کے آخری لمحات میں گئے، حضور کو بخار کی شدت، حدت اور کمزوری کا یہ عالم پہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر بھی نہیں بیٹھ سکتے، اتنی کمزوری۔ اس کمزوری کی حالت میں جب بے ہوشی کی حالت آ گئی
امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آتی تو پہلا جملہ حضور کے مبارک ہونٹوں پر یہی ہوتا، نماز نماز نماز۔ صحابہ نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھ لی، نماز پڑھ لی۔ امی عائشہ نے فرمایا نہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو اٹھنے کی کوشش کی، نہیں اٹھ سکے، تو امی عائشہ سے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جا کے ان کو کہہ دو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں کہ وہ میرے حکم سے میرے مسلے پہ کھڑے ہو کے جماعت کروائیں۔ اس وقت بھی نماز کی فکر، بلکہ ایک مرتبہ تھوڑی سی اٹھنے کی ہمت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا، اور دونوں کو جب آئے تو ایک ہاتھ، دایاں ہاتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے اور بایاں ہاتھ ایسے، اور دونوں کے کندھوں کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے کمزوری کے عالم میں حضور اس طرح اپنے وجود کو بلند کر رہے تھے اور کھڑے ہو رہے تھے کہ جسم کپ کپا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ٹانگیں اور پاؤں اس طرح کپ کپاہٹ کے عالم میں پوری طرح ٹک نہیں رہے تھے، زمین کے اوپر ٹک نہیں رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں اٹھاؤ مجھے اور مجھے اپنے ساتھ مسجد میں لے جاؤ، اور صحابہ بے تابی کے ساتھ حضور کا انتظار کر رہے تھے۔ بڑا مشکل لمحہ تھا ان کے لیے کہ حضور مسجد میں کیوں نہیں آئے۔ اس حال کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں آئے کہ پاؤں مبارک زمین پہ ایسے لگ رہے تھے، ایسے یوں ٹک نہیں رہے تھے، ایسے لگ رہے تھے جیسے زمین کے اوپر لکیریں بن رہی۔ اگر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ نقشہ قائم نہ کرتے، یہ نقشہ قائم نہ کرتے، یہ نقشہ قائم کر کے بتا دیا کہ ہر حال کے اندر پڑھنی ہے، ہر حال کے اندر پڑھنی ہے۔ میں جب سوچتا ہوں کہ اتنی زیادہ مقدار میں نماز کے احکامات بار بار اللہ کو پتہ تھا کہ مومن کی حالتیں مختلف ہیں، اس لیے مختلف حالتوں کے اندر یہ حکم کوئی نہ کوئی اس کا مصداق بنے گا، ہر حکم اس کو توجہ دلائے گا، نہیں نماز پڑھنی ہے، کہیں حکم اس کو متوجہ کرو، نماز پڑھنی ہے، وقت کے اوپر پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، باوضو ہو کر پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے اور سیکھ کر پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے تو خلوص کے ساتھ پڑھنی ہے۔ دیکھیں حکم متوجہ ہو رہے ہیں کہ نہیں متوجہ ہو رہے ہیں؟ خلوص کے ساتھ پڑھنی ہے، دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے۔ دیکھو نماز پڑھنی ہے، جی ضرور پڑھنی ہے، فرمایا پڑھنی بھی ہے لیکن ہر نماز زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھنی ہے۔ واہ، اگر ہر مومن ہر مسلمان یہ چیز دھیان میں رکھے، پتہ نہیں اگلی نماز کا وقت آئے گا بھی کہ نہیں، اگلی نماز مجھے ملے گی بھی کہ نہیں، پھر اس کی نماز کیسی نماز ہوگی، پھر اسی کو پتہ ہوگا کہ اس کی نماز کیسی نماز ہوگی۔ خضوع، عاجزی، انکساری، تواضع، للہیت، فرمایا آخری نماز سمجھ کے پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے تو اطمینان کے ساتھ پڑھنی ہے، افراتفری کی نماز نہیں پڑھنی، افراتفری کی نماز نہیں پڑھنی۔ اس عبادت میں اللہ کو افراتفری پسند ہے ہی نہیں ہے۔ یقیمون الصلاۃ کا لفظ قرآن حکیم نے بار بار کہا ہے، اقرا کا لفظ نہیں، اس میں نماز پڑھو، اقرا کا لفظ ایک مرتبہ بھی قرآن حکیم کے اندر نماز کے معاملے میں نہیں فرمایا نماز پڑھو۔ اقیم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، قائم کرنی ہے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے نماز، قبلہ روح ہو کے پڑھنی ہے،
جان بوجھ کے قبلے سے ہٹ کے پڑھو گے قبول نہیں ہوگی، قبلہ رو ہو کے پڑھنی ہے۔ ہاں جی نماز پڑھنی ہے، پاک صاف ہو کر پڑھنی ہے، لباس کو پاک کرنا ہے، بدن کو پاک کرنا ہے۔ جس جگہ لان میں اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، چھت پہ پڑھ رہے ہو، گھر میں پڑھ رہے ہو، دکان پہ پڑھ رہے ہو، دفتر میں پڑھ رہے ہو، دیکھنا جس جگہ نماز پڑھ رہے ہو صاف ستھری ہے، پاک جگہ ہے۔ بدن کا خیال رکھنا ہے، کپڑوں کا خیال رکھنا ہے، جس مکان جگہ پہ نماز پڑھنی ہے۔ اور بہترین نماز اگر پڑھنی ہے تو پھر باجماعت پڑھنی ہے، مسجد میں جا کر پڑھنی ہے۔ اجازت تو ہر جگہ دے دی، لیکن شان اس کی ہے۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن آذان کے وقت مسجد کی طرف لپک کے آتا، اسی لیے سختی کی، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز بغیر کسی عذر کے گھر کے اندر ہوتی ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر گھر میں وہ پڑھے گا تو پورا اجر اس کو نہیں ملے گا۔ ہاں جی نماز پڑھنی ہے، کھیت میں ہے تو پڑھنی ہے، دکان پہ ہے تو پڑھنی ہے، ملازمت میں ہے تو پڑھنی ہے، دفتر میں ہے تو پڑھنی ہے، ہر حال کے اندر پڑھنی ہے، مقیم ہے تو تب بھی پڑھنی ہے، مسافر ہے تو تب بھی پڑھنی ہے، مریض ہے تو تب بھی پڑھنی ہے۔ آسانیاں دے دی، کھڑے ہو کر پڑھ لیا کرو، نہیں ہمت تو بیٹھ کے پڑھ لیا کرو، نہیں ہمت تو اشارے سے پڑھ لیا کرو، وضو کے ساتھ پڑھ لیا کرو۔ اگر نہیں ہمت یا مسائل ایسے وضو نہیں کر سکتے تیمم کر کے پڑھ لیا کرو، لیکن نماز پڑھنی ہے، دن کو بھی پڑھنی ہے، رات کو بھی پڑھنی ہے، حالت جہاد میں بھی پڑھنی ہے، حالت امن میں بھی پڑھنی ہے۔ خوشی کے عالم میں یہ نہیں کہ تقریب جاری ہے اور مہمان آ رہے ہیں اور استقبال ہو رہا ہے اور شادیانے بج رہے ہیں، کہتے جی بعد میں پڑھ لوں گا، بعد میں پڑھ لوں گا۔ کسی نے بہت اچھا جملہ کہا، فرمایا نماز کو کہتے ہو کہ تمہیں بعد میں پڑھ لوں گا، مجھے کام ہے۔ فرمایا کام سے کہو کہ مجھے کام ہے نماز پڑھنے کا، کام کو چھوڑ دو نماز کو نہ چھوڑو، دکان کو چھوڑ دو نماز کو نہ چھوڑو، تم تنگی کے حالت میں ہو تب بھی پڑھو، فراخی کے حالت میں ہے تب بھی پڑھو، اور بلوغت سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک پڑھو۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ مرتے مرتے بھی پڑھنی ہے اور جیتے جیتے بھی پڑھنی ہے، ہر حال کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ اتنی تاکید ہے، اتنی تاکید ہے۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھیں گے تو مرتے مرتے بھی پڑھتے تھے، اور ایسی نماز کی تاکید ان کی سمجھ میں آئی کہ قربانیاں دیکھیں، قربانیاں ان کی دیکھیں کہ باغ کے مالک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، اور چڑیا باغ کے جھنڈ میں پھنس گئی، اور یوں توجہ اس کی طرف گئی کہ یہ پھنس گئی۔ نماز مکمل کر لی، اور مکمل کرنے کے بعد کیا کیا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرمایا یہ باغ جس کی وجہ سے چڑیا پھنسی اور چڑیا کے پھنسنے سے میری نماز میں خلل آیا، میں اتنا خلل برداشت نہیں کر سکتا، یہ سارا باغ اللہ کی راہ میں قربان کرتا، سارا باغ اللہ کی راہ میں قربان کرتا۔ ان کو پتہ تھا کہ اتنے سے خلل سے کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا کا نقصان سمجھتے ہیں لیکن نماز کا نقصان نہیں سمجھتے۔ کاش کہ وہ ساری احادیث ہمارے سامنے ہوں، آیات ہمارے سامنے ہوں، پھر ہمیں پتہ چلے کہ نماز کا چھوڑنے کا نقصان کتنا ہے۔ حضور نے تو فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ لی اس کا سارا کچھ لٹ گیا۔ یوں سمجھے کہ کنبہ، قبیلہ، خاندان، اولاد، ازواج، دوست، احباب سب کسی حادثے کا شکار ہو گئے، مال، دولت، اثاثہ، جائیداد سب کچھ لٹ گیا ہے، اور یہ کنگال اکیلا اور تنہا کھڑا ہے، بے سہارا کھڑا ہے دنیا کے اعتبار سے۔ فرمایا اتنا نقصان اس بیچارے کا نہیں ہوا جتنا نقصان ایک نماز کے چھوڑنے پر مومن کا ہوتا ہے، اتنا نقصان ہوتا ہے۔ اور کتنی آسان 24 گھنٹے مجھے اور آپ کو اللہ دیتا ہے، اور 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ مانگتے کیا ہے؟ 1 گھنٹہ۔ 5 نمازوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ٹائم لگایا جائے گا نا،
ایک گھنٹہ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ اللہ نے مانگا، اگر وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کو نہ دیں تو ہم سے بڑا بخیل کون ہو، ہم سے بڑا بخیل کون ہوگا؟ تو اس اعتبار سے نماز کی جو بار بار تاکید کی گئی ہے اس کی چھوٹ نہیں ہے، اس میں رعایت نہیں ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا۔ اس حساب سے پہلے مومن وہ ہے جو اپنا حساب خود کر لے، پھر قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔